میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرم اور حیا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج میں اتنا رکھا تھا کہ فلم انڈسٹری کے اندر جب دلیپ کمار آیا تو اس نے اپنے نام کو بدلنا پڑا. نہ اس کی ماں نے اس کو پسند کیا، نہ اس کے خاندان نے، نہ اس کے سماج نے، نہ سوسائٹی نے. یوسف خان نام تھا اس کا. اسلام کے ساتھ وہ 7 جنموں کے بعد بھی، وہ اگلی دنیا میں عالم برزخ میں بھی وہ اسلام کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا. مسلمانوں کی ایک عزت تھی، مسلمانوں کی ایک شان و شوکت تھی. اور خود یہ دلیپ کمار مدارس عربیہ کا پڑھا ہوا، ابتدائی تعلیم حاصل کیا ہوا تھا. اور جب یہ مسلم پرسنل لا پر تقریر کرتا ہے اور عورت کے نام نقشے پر تقریر کرتا ہے، بڑے بڑے ملاؤں کی تقریر اس کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو شہنشاہ جذبات کا لقب فلم انڈسٹری والوں نے دیا ہے. آیا اسلام کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا. پیغمبر کا نام تھا یوسف علیہ السلام. اور یہ فلم انڈسٹری یہ رنڈیوں کے رنڈوں کی انڈسٹری تھی، یہ زانی اور بدکاروں کی انڈسٹری تھی، یہ بے حیاؤں اور بے شرموں کے کام کرنے کا کارخانہ تھا. لہذا اس کو دلیپ کمار کے نام کی شناخت کے ساتھ فلم انڈسٹری کے اندر اسے مداخلت کرنی پڑی. آج مدارس عربیہ چراغوں کے بسیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، درختوں کے سائے میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ٹوٹی ہوئی مساجد میں چیکڑ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. لیکن کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ نام نہاد یہ وہ مسلم نام کے جو لوگ خان برادری ہو یا فلاں برادری ہو، کہ کوئی امام اور کوئی مدرسے کا مہتوی اور ان کے پاس جا کر مدرسے اور مسجد کی رسید کٹا رہا ہو. الحمدللہ آج بھی غیرت ہے. تو اس کے ذریعے سے بے حیائی پھیلی، بے شرمی پھیلی. ایک انسان جب بے حیائی کے کام سے بار بار وابستہ ہوتا ہے تو پہلے تو یہ ہوا کہ مرد کو عورت کے کپڑے دیے گئے، پھر عورت کو ماں کا روپ دیا گیا، بہنا کا روپ دیا گیا، بیٹی کا روپ دیا گیا، پھر دھیرے دھیرے معشوقہ کا روپ دیا گیا، محبوبہ کا روپ دیا گیا، پھر چہرے سے گھونگھٹ ہٹنے لگا، پھر نیچے سے تھوڑے کپڑے کم ہونے لگے، پھر اوپر سے تھوڑے کپڑے کم ہونے لگے. انسان کی ہوس اور انسان کی شہوت کی آگ کو جہنم کی آگ کے علاوہ اور قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی. اور آج جتنی گندگیاں ہیں اور جتنی خباثتیں ہیں اور جتنی بے شرمیاں ہیں اور جتنی بے حیائیاں ہیں، یہ آپ کا جو ہے ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو، کیا ہے ان کے کپڑے، کیا ہے ان کا کردار، تف ہے، لعنت ہے. چلو بھر پانی میں نہیں بلکہ خنزیر کے پیشاب میں ڈوب مرے وہ نوجوان جو میرے آقا کے طریقے کو چھوڑ کر، صدیق و فاروق کے طریقے کو چھوڑ کر آج جو ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور شان کرتا ہے میں بامبے گیا اور فلاں کو سلام کیا اور فلاں نے میرے سلام کا جواب دیا اور اس کے ساتھ میں نے چائے پی. تف ہے، لعنت ہے، ڈوب پڑنے کا مقام ہے. کوئی مسلمان اگر یہ کہتا میں اللہ کے ولی سے ملا، میں مستجاب الدعوات سے ملا، میں صدیق کے جانشین سے ملا، میں فاروق کے جانشین سے ملا، غازیوں سے میری ملاقات ہوئی، مجاہدوں کے چہروں کو میں نے دیکھا، ایمان اور اسلام کے لیے مر مٹنے والے غازیوں سے میں نے دعاؤں کی درخواست کی، فلاں مدرسے کو گیا، فلاں مسجد کو گیا. آج مزاج بدل چکا ہے. کیا ہے عزت نبی کے وارثوں کی، کیا ہے عزت بلال کے خلفاء کی، کیا ہے عزت قوم کی نماز کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والوں کی، کیا ہے عزت جو تمہاری بیٹیوں کو حلال کرنے والوں کی، تمہارے بیٹوں کو النکاح من سنتی کے خطبے سے حلال کرنے والے کی، کیا ہے عزت ہماری ماں اور بہنوں، باپ اور باپ کے جنازوں پر اللہم اغفر لی حینا کی دعا کر کر مغفرت کا پروانہ دلانے والوں کی. آج عزت ناچنے والے کی، آج عزت گانے والے کی، آج عزت رنڈیوں کی، جسم کی نمائش کرنے والوں کی، سیکس ابھارنے والوں کی، شہوت کی دنیا کے اندر آگ لگانے والوں کی، لاتے 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 آج یہ ماحول بن گیا. ایک طرف اگر ہندوستان کے اندر دلی کی ایک جو ہے کالج کی طالبہ بس کے اندر اس کی عزت لٹتی ہے اور اس کی آبرو لٹتی ہے تو کچھ لوگ جا کر انڈیا گیٹ کے اندر موم بتی جلاتے ہیں. آج شہلا مسعود کا قتل ہوتا ہے اس کی عزت کے خاطر تو کچھ لوگ عدالت کے سامنے جا کر احتجاج کرتے ہیں. راجستھان کی ایک سسٹر اور نرس بھنوری لال کے نام سے اس کو تندور کے اندر جلا کر اس کے راکھ کو ندی کے اندر بہا دیا جاتا ہے.
تو اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے کوئی احتجاج کرنے والا کلبوں کے سامنے جا کر، ہے کوئی احتجاج کرنے والا شراب کے اڈوں کے سامنے جا کر، ہے کوئی احتجاج کرنے والا عصمت اور پاک دامنی کا سودا کرنے والوں کے خانہ خانوں کے سامنے جا کر، ہے کوئی جو ہے احتجاج کرنے والا کہ ان کے بڑھتے زانیوں کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے، بدکار عورتوں کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے کیا موم بتی جلانے سے معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا احتجاج کرنے سے، کالی پٹیاں دکھانے سے، مرد آباد زانی کہنے سے کیا زنا ختم ہو جائے گا؟ کیا بے شرمی ختم ہو جائے گی؟ کیا بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، مچھلی کو اللہ نے بنایا، اس کا ایک قانون دیا ہے، پرندے کو اللہ نے بنایا، اس کا اپنا ایک قانون دیا ہے، درندے کو اللہ نے بنایا، اس کا ایک اپنا قانون دیا ہے، اور مرد کو اللہ نے بنایا، اس کا اپنا ایک قانون دیا ہے، عورت کو اللہ نے بنایا، اس کا ایک اپنا قانون دیا ہے اور اس کا ایک اپنا دائرہ دیا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جب تک اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں ہوتی، اس وقت تک عزتیں لٹتی رہے گی۔ 90 سال کی بڑھیا سے لے کر 7 سال کی معصوم بچی درندگی کا شکار ہوتی رہے گی۔ اس کا علاج یہ نہیں کہ CCTV کے کیمرے لگا دیے جائیں، کہاں کہاں تم کیمرے لگاؤ گے، کہاں کہاں تم پولیس کا پہرا بٹھاؤ گے، کہاں کہاں تم ملٹری کا پہرا بٹھاؤ گے، کہاں کہاں تم ان عزت کے لٹیروں کی حفاظت کے لیے اپنی فورس لگاؤ گے۔ اسلام کا طریقہ آئے گا، عورت اپنے دائرے کار کے اندر ہوگی اور مرد اپنے دائرے کار کے اندر ہوگا۔ ایک طرف گلی کوچوں کے اندر، سماج سوسائٹی کے ماحول کے اندر شہوات کا پیٹرول چھڑک رہے ہو، اور دوسری طرف گندے پوسٹروں کے ذریعے سے، ہالی ووڈ کے ذریعے سے، بالی ووڈ کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، ناولوں کے ذریعے سے، حتیٰ کہ خبریں دینے والی جو عورت ہوتی ہے، جو خبر نامہ پڑھ کر سناتی ہے، گندے گندے سیکسی کپڑے پہنا کر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جو ہے دنیا کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں کہ جب وہ نیوز ریڈر عورت نیوز پڑھنے لگتی ہے، پہلے دوپٹہ سرکاتی ہے، پھر اپنے کوٹ کو نکالتی ہے، پھر اپنے اندر کے کپڑوں کو نکالتی ہے، نیوز کے ختم ہوتے ہوتے موسم کا حال بتاتے بتاتے یہ خود بے موسم اور بے حال ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف شہوت کے پیٹرول کو اور دوسری طرف یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی آگ کو لگایا جا رہا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ پیٹرول رکھا جائے اور آگ کی تیلی اور ماچس کو جلا کر ڈالا جائے اور پھر کہا جائے کہ آگ نہ لگے، آگ نہ لگے؟ خود سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ ایک مرد اور ایک نوجوان عورت کو جب آمنے سامنے لایا جاتا ہے، دونوں کے جسم کے ہارمونز میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت کی طرف لگ کے اور عورت کے ہارمونز کھل جاتے ہیں، مرد کا استقبال کرنے کے لیے، مرد کو ویلکم کرنے کے لیے قربان جائے کہ جس ہستی اور جس ذات گرامی کو نعوذ باللہ ٹیلی ویژن سے تم جوڑتے ہو، دہشت گردی سے تم جوڑتے ہو۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا میں گھر کو جاؤں تو کیسے جاؤں؟ آقا نے فرمایا تم اجازت لے کر جاؤ۔ وہ صاحب پوچھنے لگے اگر میری ماں گھر میں تنہا ہو، اجازت تو اس وقت لوں کہ جب بیٹی ہو، اجازت تو اس وقت لوں جب بہنا ہو، اجازت تو اس وقت لوں جب جو ہے بھابھی ہو، اجازت تو اس وقت لوں جب مالی کے مکان ہو، اجازت تو اس وقت لوں جب پڑوسن عورت ہو۔ یہ صرف میری ماں رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتی۔ جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے، جس ماں نے مجھے اپنی کوکھ میں رکھا ہے 9 ماہ تک، جس ماں نے مجھے خون کو سینک کر دودھ بنا کر میری پرورش کی ہے، کیا اگر میری ماں تنہا ہو تب بھی اجازت دوں؟ قربان جائے، قربان جائے۔ ان زنا کے دروازوں پر تالا لگایا 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا محسن کائنات اور محسن انسانیت، محسن مرد اور محسن عورت، انہوں نے احسان کیا، فرمایا کیا اگر تمہاری ماں برہنہ ہو، تمہاری ماں کپڑوں کے بغیر ہو، کیا تم اس کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ماں کی عزت اور ماں کی عفت اور پاک دامنی پر پہرا لگاتے ہوئے بیٹے کو کہا کہ تم بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ آج